ہے تو کریں. یہ کرنا سبحان اللہ فیض والے ہیں لیکن وہ بھی خاص ہے ایک دم بالکل. یہ ایسا کرنا ہے اپنا ایک دم مواجہہ بھی اسی طرح گرین لائٹ کے وہاں پہ رکھا ایسا کر کے پھر اس کو چوم لینا. کمال ہے کتنے لوگوں پر اسحاق نے ظلم کیا تھا لیکن مصطفیٰ کی نسبت والے پتھر سے آپ نے نسبت کا ایک عقیدہ بنا لیا تو یہ بابرکت ہو گیا. عقیدہ بنا لیا صرف یہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ حجر اسود جنتی ہے, ہم نے ایسا کر دیا. بتائیے اتنے دور سے فیض مل گیا, نزدیک سے کتنا فیض ملے گا, اور پھر صحابہ کو کتنا فیض ملا ہوگا ذات رسالت سے. آپ سمجھ رہے ہیں نبی کو جو ٹچ کیے ہوں گے, نبی کے منہ سے بولی نے کہہ دیا کہ یہ فیض والا ہے اور آپ نے دور سے ایسا کر دیا تو فیض مل گیا. قریب والے سبحان اللہ. اسی لیے خون مصطفیٰ کا ادب کیا کیجیے. ابیض تھا سفید بتائے نا ابیض تھا ہمارے گناہوں کو چوس چوس کر. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں نے بھی چوم لیا. اسود پڑ گیا جی. بہتر ہے کہ یہ حضور کی خاص صفت ہے نہ بولے تو تاکہ اشتراک نہ ہو, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ برقرار رہے. قطب الاقطاب یہ ٹھیک ہے. سیاح لامکانی کا مطلب ہوا کہ لامکان کے سیر کرنا. یہ شان صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لامکان کے مکی ہوئی اعلیٰ حضرت نے کہا وہی لامکان کے, یہ وہی لامکان کے, وہ بھی نہیں فرمائے, وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. تو لامکان کی سیر و تفسیر. اور اگر مطلب علمی اعتبار سے لیں تو لامکان کی سیاحت جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن ہے تو اس حیثیت سے کہ میں اپنے نانا کے نقش قدم پر آل ہوں, صرف میں نبی نہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے نبی کے نانا کے نقش قدم پر ہوں, میں نبی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس مناسبت سے کہا جا سکتا. لیکن میں وہی کہوں گا کہ جس طرح لفظ رسول یا رسول اللہ بول کر آپ عیسیٰ مراد نہیں لیتے حالانکہ عیسیٰ بھی رسول ہے, موسیٰ مراد نہیں لیتے حالانکہ موسیٰ بھی رسول ہے. صحیح ہے. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کس کو مراد لیتے؟ محمد ابن عبداللہ کو, محمد رسول اللہ کو, جبکہ رسول وہ بھی ہے. کس بنیاد پر؟ خصوصیت کی بنیاد پر کہ امت محمدیہ ہے تو آپ کی نیت میں محمد ہی ہونا, کوئی اور نہیں لے سکتے آپ. تو ایسے ہی سیاح لامکان یہ میرے آقا کی شان ہے. علماء نہ بولے عوام بولے تو ان کو بتایا جائے کہ لامکان کی سیر و تفسیر, سیر کرنا, تفریح کرنا یہ میرے آقا کی شان ہے. اور معراج تو سب سے بڑا معجزہ کہتے ہو نا, اور اسی موقع سے نہ آپ نے لامکان کی سیر کی ہے. صحیح ہے. تو قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ جو ہے یہ معراج ہے. اس لیے بہتر ہے کہ سیاح لامکانی نہ بولے. محبوب سبحانی, امام زمان, غوث زمان, جتنا بھی بولنا, نبی کے علاوہ جتنے بھی اوصاف آپ بولیے الحمدللہ. جی ارے وہ چھوٹا چھوٹا سوال, آپ لوگوں بڑا سوال. المدد یا غوث پاک بول سکتے ہیں. یہ المدد دعا نہیں ہے, طلب ہے, کر سکتے ہو. تو وہ اسی درس میں تشریح ہوئی تھی کہ یہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں. وہ کیا مانگتا ہے؟ آپ جو اپنی مانگ خدا سے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ سارا لکھ کر کے آپ ان کو دے دیتے ہیں. یہ مانگ خدا تک پہنچا دیتے. تو یہ مدد کیجیے غوث پاک کہ آپ میری عرضی خدا تک پہنچا دیجیے. تو المدد یا غوث پاک بالکل کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد غریبوں کو ماشاء اللہ بڑی اہم ٹھیک ہے. سب سے بڑا ذریعہ معاش تو اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل تھا, خاص کرم تھا. آپ کے مریدین اتنے بڑے پیسے والے تھے, اتنے بڑے پیسے والے تھے کہ آپ سوچیں 11ویں نام اسی لیے پڑھا کہ نذرانے اتنے ہو جاتے تھے کہ واعظ و نصیحت کی محفل سجا کر کے پورے لنگر عام انہی پیسوں سے آپ کرتے تھے. تو یہ تحائف اور نذرانے کی بنیاد پر وہ اپنے سے سلانا نہیں ہے.
ہاں یہ ہے سنت، وہ اللہ پاک کی، اور وہ جو مرید بھی تھے سب اللہ کے ولی تھے یہ بھی ہے، وہ ہمارے سب نہیں تھے، وہ سب اللہ کے ولی تھے. جی ہاں بالکل واقعہ صحیح ہے. یہ آپ کے مقام صحابہ جو ایجپٹ، آج کچھ ایجپٹ نام ہے یا کچھ یمن کا کیپٹل تھا اس وقت، صحابہ سعد سے وہ بالکل آ گیا ہے. اور دو طرح سے بڑی اچھی بات آپ پیش کرتی ہے. ایک تو حضرت یوشع بن نون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہیں، ان کے لیے بھی سورج لوٹا ہے. اب آپ ذرا دھیان دیجیے گا، ہاں یہ میں یہ روایت پیش کر کے اس لیے ذہن دے رہا ہوں کہ یہ تو امام الانبیاء ہے، آٹومیٹک ان کو نہ ماننا ہی بیوقوفی. یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے وزیر ہیں، وہ مچھلی والا جو واقعہ ہے کہف، سورہ کہف میں، ہاں تو وہ یوشع بن نون تھے ان کے ساتھ جو گئے تھے. یوشع یہ واو شین عین، تو چونکہ قوم موسیٰ پر، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتہ کے روز نہیں، ہفتہ کے روز شکار کرنا منع تھا، ٹھیک ہے. تو شکار کرنا، پھر لڑائی کرنا بھی، بہت ساری چیزیں تھیں، لڑائی کرنا بھی، جنگ کرنا، یہ سب منع تھا، بہت ساری چیزیں ممنوع تھی. تو جمعہ کا دن لڑائی ہو رہی تھی، قتال ہو رہا تھا جبارین، قوم جبارین سے، ٹھیک ہے، ان کے جو اپوزیشن ہے. لڑتے 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 اب سورج ڈوبنے لگا. تب اب لڑائی کو کم سے کم 20 منٹ باقی ہے اور یہاں 2 منٹ میں سورج ڈوب جائے گا. تو اب لڑائی بند کر کے حضرت یوشع بن نون نے کہا، اے سورج، دھیان دیجیے گا، یہ ہے سر، اے سورج اگر تو اپنے من سے ڈوب رہا تب تو کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر خدا کے حکم سے ڈوب رہا ہے، سن، خدا نے ہم کو حکم یہ دیا ہے کہ اگر تو ڈوب جائے گا تو پھر قتال نہیں ہو سکے گا، اس لیے خدا کے حکم سے ڈوب رہا ہے، ابھی کا تمہیں اگر پرزنٹلی حکم ہے تو ڈوب جا. یہ اتنا بولنا تھا کہ سورج ایک دم رک گیا، وہیں پر کا وہیں پر رک گیا، کیونکہ اللہ پاک کی توحید کا وہاں پر وسیلہ دیا. حضرت یوشع بن نون جو موسیٰ کے وزیر ہیں، ان کے کہنے سے بھی سورج نکل پڑا بلکہ رک گیا. یہ تو محمد عربی ہے، سبحان اللہ. آپ اس روایت کو کمزور نہیں سمجھیے گا، یہ بہت بڑی بات ہے. بخاری شریف کا حوالہ ہے، یہ بخاری میں روایت ہے، کمال ہے. چھوٹی موٹی کتاب سے یہ کمزور روایت ہے، نہیں ہوا ایسا، ویسا نہیں ہوا ہے. کہاں مدینۃ العلم و باب العلم کا مسئلہ، وہاں پر بھی تو سبحان اللہ یہ وصیہ رسول ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ صحیح ہے، سورج نکلنے کا. جی اللہ یا ایھا الذین آمنوا، نہیں یہ سب ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا جملہ ہے. مومن بندے کو اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اسی طرح مسلمان نام رکھا، یہ بھی ہے، لیکن یہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں جو نام رکھا گیا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کے بعد ہی اس نام کا معنی فکس ہوگا. اب جیسے یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو ہم سب کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ پلورل کا سینٹینس ہے، اے سب ایمان والو. بے شک ہم سب ایمان، لیکن اگر کوئی ایک موجود ہو تو وہاں کیسے کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا؟ تو 88 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا. اسی طرح مسلمین نام رکھا تو مسلمین بھی پلورل ہے. اب ایک اگر مسلم 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 ایسا، میں نے تمہارا نام تم سب کا نام مسلم مسلم رکھا تو ہاں ٹھیک ہے، تم مسلم ہو، یہ یا مسلمان کہتا تو ٹھیک ہے. اللہ پاک کے نبی نے ان سب کی وضاحت ایک لفظ میں کر دی، جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جنتی ہے. اور اس کا مطلب ہے میرے طریقے پر سے مراد سنت مصطفیٰ اور میرے صحابہ کے طریقے پر سے مراد جماعت صحابہ. اسی کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت. آپ سمجھے، اہل سنت مصطفیٰ و جماعت صحابہ، اور نبی کی سنت اور جماعت صحابہ پر چلنے والے کو ہی ناجی فرقہ یا جنتی فرقہ کہا گیا. گویا تمام قرآن کی آیتوں کی وضاحت ایک جملے میں نبی نے کر دی ہے، جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. اب باقی رہے تبلیغ. دیکھیے ہر تبلیغی غلط نہیں ہے، یہ بھی دھیان رکھیے. تبلیغ کہتے ہیں دین اسلام کی تبلیغ کرنا، دین اسلام کو پھیلانا، ٹھیک ہے. تو اگر ریئل میں توحید کو پھیلایا جا رہا ہے،
ریئل میں اگر رسالت کو پھیلایا جا رہا ہے تو ہمارے ہیں الحمدللہ، بلکہ وہ حقیقت میں اہل سنت و جماعت ہے. لیکن اگر ریئل میں نہیں پھیلایا جا رہا تو نام کچھ بھی رکھنے ان کا نہیں. قرآن پاک میں جو جیسے صحابہ اگر معنی علیہ و اصحابی کو دیکھیں تو یہ صحابہ مراد یہاں پر نہیں ہو سکتے. صحابہ مراد کیسے ہو؟ جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر. اس کا مطلب نبی اور صحابہ کے بعد والے ہی کو یہ نام دے رہے ہیں، ہے نہیں؟ بعد والے ہی کو نام دے رہے. لہٰذا وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ صحابہ کیوں نہیں اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے تھے. وہ بھی اعتراض ختم ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں جملہ؟ کیونکہ کہہ رہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر. وجہ کیونکہ میں نے صحابہ کو ٹرینڈ کیا ہے، یہ گارنٹیڈ ہے، یہ گارنٹیڈ ہے. لیکن بعد والے کو میں فزیکلی طور پر ٹرین نہیں کروں گا، لہذا وہ گارنٹی نہیں ہے. اس لیے جو میرے، یہ میں تو یقین ہو کمانڈر ہیں، لیکن جو میں نے جن کو ڈائریکٹ کیا ہے، اب یہ ڈائریکٹ کا جو عنوان ہے، کمانڈیڈ کا جو عنوان ہے، اس پر جو چلے گا وہی جنت، وہی جنت. جی اللہ تعالیٰ آج کی اس درس کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.